موضوع الدرس في عظمت كتاب الله والرد على المكذبين سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال جويبر عن الضحاك إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتى به كلامه وهذا القول ضعيف. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جویبر نے حضرت ضحاک سے یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے ہیں. ولیکنہ استفتاح، یہ تو سورت کے شروع کرنے کے لیے کلمہ افتتاحیہ ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں هذا القول ضعیف، یہ قول بالکل ضعیف ہے. والذی علیہ الجمہور، اور جس پہ جمہور مفسرین ہیں رحمہم اللہ علیہم، انہ قسم من اللہ تعالی یقسم بما شاء من خلقہ وہو دلیل علی عظمتہ. تو اب جمہور کا جو یعنی فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہیں قسم کھائیں، کیونکہ وہ تو خالق ہیں. پابندی جو ہے وہ تو مخلوق کے لیے ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھائی جائے. اس لیے فرماتی ہیں کہ یہ قسم ہے، اللہ نے جو قسم کھائی ہے اور جو چاہے کھائیں. وہو دلیل علی عظمتہ، اور یہ بھی اللہ کی عظمت شان کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں قسم کھائیں، لیکن پھر بھی قسم کھا کے فیصلہ فرما رہے ہیں تاکہ میرے بندوں کو ہدایت مل جائے، میرے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی سمجھ، کلام کی سمجھ آ جائے. ثم قال بعض المفسرین، اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لا اقسم لا زائدہ ہے، وہ اصل کلام یہ ہوگا کہ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی. رواہ ابن جریر عن سعید بن جبیر. فیکون جواب ہو، اور قسم کا جواب کیا ہوگا؟ انہ لقرآن کریم، کہ قرآن پاک جو ہے یہ بڑی عظمت شان والی چیز ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال آخرون لیست لا زائد لا معنی لها بل یؤتی بها فی اول القسم اذا کان مقسم به یا منفیا کا قول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور بعض علماء فرماتی ہیں لیست لا زائدہ، کہ لا جو ہے یہ زائدہ نہیں کہ اس کا معنی ہی کوئی نہ ہو اور فائدہ ہی کوئی نہ ہو. تو اللہ کے کلام میں ایسا تو کوئی حرف نہیں آ سکتا نا کہ جو زائد ہو اور جس کا کوئی معنی، بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ محاورات عرب کے اندر قاعدہ ہے کہ جس قسم کے بعد کسی چیز کی نفی ہو اس کے ساتھ وہ ہمیشہ پہلے لا کہتے ہیں. یہ باقاعدہ کلام عرب کے اندر یہ چیز رائج ہے. اس لیے فرماتی ہیں جیسے بی عائشہ فرماتی ہیں لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط. جیسے بی فرماتی ہیں کہ لا یعنی یہ کلام میں زیادہ کیا جاتا ہے،
کہ واللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، کہ حضور پاک کا ہاتھ جو ہے کسی اجنبی عورت کے ساتھ کبھی چھو کے بھی نہیں گزرا، یعنی حضور کبھی کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اگر بیعت بھی فرماتے تھے تو زبانی کلامی بیعت ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرائط تلاوت فرما دیتے تھے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن الی آخر الآیہ۔ اور عورتیں کہتی کہ ہم نے مان لیا ہے، تو حضور فرما دیتے قد بایعتکن، میں نے تمہاری بیعت کر لی، بس کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے قطعا۔ تو اور یہ بات اتنی بڑی اہم ہے کہ بی بی عائشہ قسم کھا رہی ہے، فرماتی ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم، یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں صدیقہ ہو اور بنت صدیق ہو اور زوجہ حبیب مصطفیٰ ہو اور اس کے بعد امہات المؤمنین وہ قسم کھائیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آج جو جاہل پیر عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہیں، عورتوں سے خدمت کرواتے ہیں، عورتوں سے سر میں تیل ڈلواتے ہیں، تو یہ پیر نہیں ہوتے ہیں، یہ دجال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ فراڈیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ والوں کے مقام کو بدنام کیا ہوا ہے، انہوں نے اولیاء اللہ کے نام پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیبن۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جگہ تو عقابوں کی تھی لیکن اب کوے آ گئے ہیں وہاں۔ تو اولیاء اللہ تعالی کے مقامات جو ہیں ان پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، یہ وارث نہیں ہیں، نہ ان کے علمی وارث ہیں، نہ نسبی وارث ہیں، نہ ان کے یہ حسبی وارث ہیں، اور نہ ان کے اعمال اور مشن کے جاری رکھنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تو بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عمر 80 سال سے متجاوز تھی، اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تو آپ نے اپنے خادم سے حکم دیا تھا کہ بھئی جب کوئی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو تم ساتھ آیا کرو اور ساتھ بیٹھے رہو جب تک کہ میں اس کو جواب نہ دے دوں۔ تو ایک دن خادم نے ویسے حجتاً مذاق میں کہہ دیا، اس نے کہا حضرت اب آپ بوڑھے ہو گئے، لکڑی میں چلتے ہیں، اب آپ کو کیا خوف ہے عورت کا؟ اور لگے بھائی شیطان کے وسوسے سے تو ڈر لگتا ہے نا، کچھ بھی نہ ہو اگر دل میں برا خیال ڈال دیا تو میری تو ساری محنت ختم ہو گئی۔ اگر میں نے کسی عورت کے بارے میں غلط خیال کر لیا دل میں اور غلط نظر ڈال لی تو میری تو محنت، میری تو کمائی ختم ہو گئی، میری تو ساری ریاضت، ساری محنت، ساری ولایت، ساری کرامت، ساری بزرگی ختم۔ تو میں کیسے نہ احتیاط کروں؟ ہر آدمی اپنی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، ہماری جائیداد یہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے تو دل سے اللہ لذت ذکر چھین لیتے ہیں، پھر آپ ذکر کرتے رہیں گے لذت نہیں آئے، آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے لیکن نماز میں وہ لذت پیدا نہیں ہوگی، آپ تلاوت قرآن کرتے رہیں گے لیکن اس کے اندر وہ حلاوت نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ جب نظر غیر پہ پڑتی ہے شیطان فوراً دل پہ حملہ کرتا ہے، اور اسی میں آدمی نے تھوڑا سا اس کو یعنی بطور لذت دیکھ لیا تو جو محنت کی ہوئی ہے ختم۔ اس لیے ہمیشہ اولیاء اللہ جو ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، اکثر بزرگ کپڑا اوڑھتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ غیر ارادی طور پر بھی کسی پہ نظر نہ پڑے۔ اور اسی لیے جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں، چاہے ان کا جو بھی مسلک تھا، ان سب کا یہ متفقہ تعلیم ہے اپنے مریدوں کے لیے کہ نقش نظر بر قدم، کہ جب تم چلو تو نظر کو اپنے پاؤں پہ رکھو، نظر بر قدم۔ اور لکھا ہے آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ نظر قدم پر ہو، اور اس کے بعد جو ہے تخلیہ جو ہے وہ در انجمن، کہ تمہارے ارد گرد ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں لیکن تمہارے دل کی تار جو ہے وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔
اسی لیے بزرگوں نے ہدایات دیتے تھے. آج کل تو نہ بزرگ رہے اور نہ مرید رہے، دونوں معاملات جو ہیں ختم ہیں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت سندھی سے عرض کیا کہ حضرت آپ جبل ابی قبیس پہ بیٹھے ہیں پہاڑ پر، اچھا راستے بھی کوئی نہیں تھے، تو یہاں ہم بڑی مشکل سے کوئی 2 یا 3 طالب العلم ہیں جو آپ سے تفسیر پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون پہاڑوں پہ چڑھے جی. اچھا پھر حضرت چونکہ مریض تھے تو کنین استعمال کرتے تھے، ایسے یعنی 2 تولے کنین کھا جاتے تھے، کنین ہاورڈ. تو اس سے دماغ میں خشکی ہو گئی تھی. جو پڑھنے کے لیے جائے پہلے تو اس کو گالیاں دیتے تھے، گالیاں دیتے دیتے جب تھک جاتے تھے پھر کہتے ہیں اچھا بھی کتاب کھولو سبق شروع کرو چلو، پھر پڑھاتے تھے. اب پہاڑ پہ چڑھو پھر گالیاں بھی کھاؤ، یہ آسان کام تو نہیں ہے نا. اور پڑھنے والے جو تھے وہ میری طرح طالب نہیں، وہ تو خود علماء تھے، علماء پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اور یقین کریں والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی تفسیریں دیکھی، مطالعہ کیا. تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم تیار ہو کے جاتے کہ آج حضرت شیخ پر یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے، یہ سوال پوچھیں گے. لیکن جب حضرت سندھی تقریر شروع فرماتے ہمارے ہر سوال کا جواب خود بخود ہی ہو جاتا، ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو کیا سوال کریں، جواب تو خود آ گیا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس بندے کے دماغ میں اور دل میں ابھی ابھی کوئی مضمون ڈال رہے ہیں اور یہ بیان کر رہا ہے، نہ تو کتابوں میں ہے نہ کسی تفسیر میں ملتی ہے یہ چیز. اتنا بڑا آدمی تھا. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت اگر آپ حرم شریف میں درس دیں گے تو ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے. یہاں پہاڑ پہ آپ بیٹھے ہیں. کہنے لگے بھائی خیر محمد، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بعد کوئی استاد نہیں رہا، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے بعد کوئی پیر نہیں بچا، اور ہمارے بعد کوئی شاگرد بھی نہیں بچا. لہذا اب تو جن کو پڑھاتے ہیں وہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں، کیا فائدہ پڑھانے. جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہی ہماری چغلیاں کھاتے ہیں، جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہی گھر میں بیٹھ کے ہمارے بارے میں قصے کہانیاں اور غیبت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا. کم ذات لوگوں کو نہ پڑھایا کرو. سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا، کم ذات چون ملا شود گلا کو ند استاد رہا. جب یہ ملا بن جائے گا سب سے پہلے استاد سے شروع ہوگا، اسی پہ کوہاڑا رکھے گا. تو اس نے فرمایا مولوی خیر محمد وہ شاگرد بھی ختم ہو گئے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں، استاد نے حکم دیا کہ جاؤ افغانستان، بس جاؤ. ہم یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ حضرت کیوں جائیں، کیسے جائیں، پیسے کرایہ کو خرچہ، اچھا اتنا دور کا سفر کر کے جائیں وہاں کیا کریں. کا ضرورت ہی نہیں استاد سے پوچھنے. استاد نے حکم دیا جاؤ جاؤ، بس جا رہے. تو یہ باتیں جو ہے نا میرا عزیز سمجھ نہیں آتی. اس لیے میں عرض کر رہا تھا نا کہ اب وہ اللہ والے تو رہے نہیں نا کہ جن کی مجلسوں میں جا کے ہم کچھ سیکھیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہماری اصلاح ہو. الا قلیلا من عبادی الشکور، لا شک فی ذلک کہ لازماً اللہ والو ہوں گے، لیکن بہت تھوڑے، بہت قلیل. ورنہ اکثر جو معاملہ ہے نا وہ کاروبار ہو گیا. اکثر معاملہ جو ہے بالکل کاروبار ہے. آپ کسی پیر کے پاس جائیں نا جی، کوئی آدمی کار پہ آئے، بڑا آدمی ہے، اس کے لیے فوراً دروازے بھی کھل جائیں گے، چائے بھی آ جائے گی سارے لوازمات کے ساتھ. اور کوئی غریب آئے کہ جی میں نے حضرت سے او یار دفعہ باہر بیٹھو نا، جب حضرت باہر آئیں گے سلام کر لینا. یہ پیر نہیں ہوتے.
اللہ تو اپنے نبی کو فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرا مدنی آپ ان غریبوں کے ساتھ رہو، بڑے آدمیوں کو چھوڑ دو، آپ ان کے پاس رہو جن کو میری رضا مطلوب ہے، اور جو صبح و شام جو ہے میرے لیے، بھائی بزرگ ہیں جگہ دے دو یار، کو لحاظ کر دو تھوڑا سا، کوئی ایک آدمی ادھر ہو جائے جگہ بنا دو، وہ بیچارے بزرگ پھر رہے ہیں 10 منٹ ہو گئے ہیں، لحاظ کرو کچھ تو۔ ان اللہ یستحی ان ذی شیبۃ المسلم، اللہ کو بھی سفید داڑھی سے فرمایا حیا آتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے تو میں کیسے خالی بھیجوں۔ تو اس لیے میرے عزیز کہ اب وہ بات تو ختم ہو گئی، تربیت والی بھی اصلاح والی بھی، اگر کوئی ہیں تو بہت تھوڑے ہیں، اور ہمیں تو وہی نہیں ملتے، سیدھی بات ہے، ہمیں تو کوئی آج تک یعنی ہماری قسمت ہے۔ اچھا جو کامل ہمیں ملے ہیں اس وقت ہم پاگل تھے، اس وقت ہم لڑکے تھے، پڑھتے تھے، اور وہی اپنا طالب علم والی زندگی تھی، اور طالب العلمی سے فارغ ہوئے تو پھر خانگی کا دورہ پڑا، پھر ہم خان بن گئے۔ تو اس دور میں کچھ کاملین سے ملاقات ہوئی، زیارت بھی ہوئی، ان کی دعائیں بھی ملی، لیکن فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس وقت ہمیں یہ خیال ہی نہیں تھا نا کہ ان سے کچھ حاصل کریں، خیال ہی نہیں تھا، کوئی سوچ ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز نظر کی حفاظت ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نظر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت ہو گئی تو تم سینکڑوں ہزاروں گناہوں سے بچ گئے۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے فرمایا مومنین سے کہہ دو کہ اگر کوئی اجنبی عورت آئے تو آنکھیں نیچی کر لو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات بیویوں سے بھی کہہ دو اگر کوئی اجنبی سامنے آ جائے آنکھیں نیچی کر لیں۔ اور کوشش کرو کہ حالات پیدا نہ ہوں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، کوشش کرو۔ اب یہ ہے نا کہ میں بیٹھا ہوں اور اجنبی عورتیں ہیں آ رہی ہیں، اور پیر صاحب راجہ اندر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہے، اسٹیل کا بنا ہوا تو نہیں ہے، اس پر بھی تو کسی کی نظر پڑ ہی جائے گی نا۔ حالات ہی پیدا نہ کرو، جب آپ ان کے قریب ہی نہیں جائیں گے خوف خود بخود ختم ہو گیا۔ اس لیے حضور نے مثال دی، فرمایا کہ دیکھو یہ گھاس ہے، گھاس کے بعد جو ہے مالک نے اس کے باہر باڑ لگا دی ہے، اس نے کانٹوں والی باڑ لگا دی ہے تاکہ کوئی جانور اندر منہ نہ مارے۔ فرمایا اس باڑ کے قریب بھی نہ آیا کرو، بکریوں کو قریب نہ لایا کرو، کیوں ہو سکتا ہے کوئی دوڑ کے اندر چلی جائے۔ جب قریب ہی نہیں آؤ گے تو خوف ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا لا تفعلوا الزنا، نہ فرمایا لا تقربوا، زنا کے قریب۔ کیا مانا؟ غیر محرم عورت سے ٹیلی فون پہ جناب باتیں ہو رہی ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے اور جناب جملے کسے جا رہے ہیں اور بڑے گول مول جواب دیے جا رہے ہیں، تو پھر بات تو بڑھے گی نہیں۔ اجنبی عورت ہے بیچاری، کوئی آ گئی کوئی دعا پوچھنے کے لیے، کوئی کلمات پوچھنے کے لیے، اب جناب آپ نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور باپ کا کیا ہے اور ماں کا کیا ہے اور خاندان کیا ہے، آپ کی اولاد کتنی ہے، تاکہ پیر صاحب تسلی کر رہے ہیں نا کہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال کوشش کرو، اپنی طرف سے کوشش ہے اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آدمی جب نیت کر لے تو اللہ بچا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، نیت کر لے نا کہ بس ٹھیک ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کتنے میرے اپنے دوست ہیں جو چین سموکر تھے، میں ان کو روز کہتا بس خیال آیا سگریٹ کی
جب یہ پھینکی 10 سال ہو گئے آج پیئیں گے، چھوڑ دیا کیا کو مر گئے ہو؟ بری چیزیں چھوڑ دو بس ختم۔ اسی لیے اللہ نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے نا کہ اگر تیری قوت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، ایک سے دل نہیں بھرتا دوسری کر لو، 2 سے بھی تشنگی نہیں ہے باقی ہے تیسری کر لو، اس کے باوجود بھی حفظ پوری نہیں ہوئی چوتھی کر لو، لیکن عدل کرو، انصاف کرو۔ اس لیے جناب اب دیکھیں کہ بی بی عائشہ نے قسم کھائی، فرمایا لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عورت یعنی اجنبی عورت، ورنہ اپنی بیویوں کو تو ہاتھ لگاتے ہیں نا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو تو ملتے تھے نا۔ وہکذا ہنا تقدیر الکلام لا اقسم بمواقع النجوم، تو لا کا معنی کیا ہوگا؟ لیس الامر کما زعمتم فی القرآن انہ سحر او کہانہ بل هو قرآن کریم، کہ لا لیس الامر کما زعمتم، یہ نہیں ہے جو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جادو ہے، شعر ہے، لا نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کریم ہے۔ وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وقال بعض اهل العربية معنى قوله فلا اقسم فليس الامر كما تقولون ثم استانف القسم بعد ذلك وقيل اقسم واختلفوا في معنى قوله۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہوگا کہ فلا بس ليس الامر كما زعمتم، اب قسم ہے اقسم بمواقع النجوم، تو اب فرماتے ہیں مواقع النجوم کیا ہے؟ وقال حکیم بن جبیر سعید بن جبیر عباس یا نجوم القرآن فإنه جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن جبیر روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نجوم سے مراد جو ہے مواقع النجوم سے نجوم القرآن، قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات مراد ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے آسمان علیٰ سے یعنی لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا، پورے کا پورا قرآن، اسی کو قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یاد رکھیں جہاں انزل مانا پورا اتارنا، اور جہاں لفظ نزل مانا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں نزلناہ تنزیلا، تو اللہ نے قرآن کو اتارا آسمان دنیا پر، اس کے بعد پھر اللہ نے قرآن اتارا ہے 20 سال کی مدت میں، بعض علماء نے فرمایا 23 سال کی مدت میں، تھوڑا تھوڑا کر کے سورت آدھی آیت 5 آیتیں 10 آیتیں، کبھی کبھی پوری سورت بھی اتری۔ ثم قال ابن عباس نے حاضر آیا، اس کے بعد حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی۔ وقال الضحاک، یہ بھی شاگرد ہیں حضرت ابن عباس، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزل القرآن جملة من عند اللہ من اللوح المحفوظ الى السفرة الكرام الكاتبین فی السماء الدنیا، اللہ نے قرآن پاک پورے کا پورا لوح محفوظ سے اتارا، فرشتوں کے پاس نقل کرنے والے، احترام والے، بزرگی والے، لکھنے والے آسمان دنیا پر قرآن نازل کیا۔ فَنَجَمَتُ السَّفْرَةُ عَلَى جِبْرِيلَ 20 لَيْلَةً، پھر فرشتوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا اللہ کے حکم پر 20 راتوں کے اندر اس کو یعنی اجزاء بنائے اس کے۔ وَنَجَمَهُ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سنہ، حضرت جبریل نے پھر اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا 20 سال میں حضرت محمد مصطفیٰ پہ پہنچایا۔ تو یعنی پہلے انہوں نے جبریل کو پڑھایا اور 20 راتوں میں، پھر جبریل نے اللہ کے حکم پر حضور پہ قرآن اتارا 20 سال میں۔ وقال فلا اقسم بمواقع النجوم،
اے نجوم القرآن وقد قال اکرم مجاہد السدی وابو حضرہ وقال مجاہد ایضا مواقع النجوم فی السماء ویقال مطالعها ومشارقها. اور بعض علماء فرماتی ہیں جیسے حضرت مجاہد ہے وہ فرماتی ہیں کہ مواقع نجوم جو ہے آسمانوں کے اندر ہیں، ان کے مقام ہیں، مطالع ہیں، مشارق ہیں، مغارب ہیں، آسمانوں میں ابراج ہیں، برج ہیں، منزلیں ہیں. تو وہاں اللہ نے ان کا ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ کیسے چلنا ہے اور کہاں کہاں پہنچنا ہے، جس کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اور دوسرے مقام بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. تو سب کی منازل ہیں اور سب کے بروج ہیں، ان کے راستے ہیں، ان کے ٹھہرنے کے مقامات ہیں، ان کا نام ہے مواقع النجوم. وقد قال الحسن وقتادہ، حضرت حسن حضرت قتادہ نے بھی یہی ترجمہ فرمایا. وہو اختیار ابن جریر، اور مفسر ابن جریر نے بھی اسی کو پسند فرمایا. وَأَن قَتَادَةَ مَوَاقِعَهَا مَنَازِلَهَا، وہ فرماتے ہیں مواقع النجوم سے مراد ان کی وہ منزلیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں. وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتصارها يوم القيامة. اور بعد حضرت حسن فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے مواقع النجوم کا کہ جس دن قیامت ہوگی تو یہ سب زمین پہ گر پڑیں گے. جیسے اللہ نے فرمایا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت، تارے جھڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں مواقع النجوم کا معنی یہی ہے کہ تارے جھڑ جائیں گے. وقال الضحاك فلا اقسم بمواقع النجوم یعنی بذلك الانواع الذي كان اهل الجاهليه اذا مطروا قالوا مطرنا بالنوع كذا وكذا. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ضحاک کا قول ایک یہ ہے مواقع النجوم سے مراد انواع ہیں. اور انواع کیا ہوتی ہیں؟ یعنی زمانے جاہلیت میں کافروں کا عقیدہ تھا کہ فلاں نوع اگر فلاں برج میں ہوگا تو بارشیں برسیں گی. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بارشیں جو آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ فلاں نوع فلاں مطرنا بالنوع کذا و کذا. آج وہ جو ستارہ ہے نا فلاں برج میں آ گیا تو بارشیں شروع ہو گئی. اس لیے حضور نے فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کہے مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. کیوں؟ اگر وہ انواع بھی ہوں ستارے بھی ہوں تو وہ کس نے بنائے ہیں؟ کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے. سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد فرماتے ہوا انہ لقسم لو تعلمون عظیم اے وان هذا القسم الذي اقسمت به لقسم عظیم. اللہ نے فرمایا میں نے جو یہ قسم، بڑی قسم ہے، بڑی بہت بڑی قسم ہے، تم سمجھو تو. کوئی نہ سمجھے اس کے لیے کیا ہے. اب دیکھو نا جی نماز ہے، اذان ہے، جن کے دل میں قدر ہے وہ تو اذان ہو تو پھڑک جاتے ہو اذان ہو گئی یار پتہ نہیں میں مسجد میں تکبیر اولا میں پہنچتا ہوں نہیں پہنچتا، صف اول میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، وہ تو بے چین ہو جاتا ہے. اور جس کو کچھ نہ ہو نماز پڑھنی نہیں ہو کہتا چلو اذان ہو گئی دکان سے چھٹی، ابھی جا کے گھر سگریٹ پئیں گے اور آرام کر کے آ جائیں گے، تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے گی، پھر گھر سے واپس آ جائیں گے. اس کے کان میں جو ہی نہیں رینگتی نا، اس کو احساس تک نہیں ہوتا. یاد رکھو جب اللہ کے فرائض کے ترک کا احساس مٹ جائے اور جب گناہ کرنے کے بعد خیال ہی نہ آئے تو سمجھ لو کہ اب پکڑ اللہ کی آنے والی اختیار. کیونکہ یہ آخری حدیں ہوتی ہیں، آدمی جب ان پہ پہنچتا ہے تو ختم. احساس سے گناہ مٹ جائے. آپ دیکھیں نا جی، آپ ایک دن کا اخبار لے لیں،
اس کو پڑھنا شروع کریں تو یہی ہوگا، فلاں جگہ بہن نے بھائی کو قتل کر دیا، خامد نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے خامد کو قتل کر دیا، اور جناب بس حادثہ ہوا، کھائی میں گر گئی، 12 آدمی زخمی ہو گئے، 8 آدمی موقع پہ مر گئے، فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا، اتنا یعنی صرف گنتے رہے، بس مر گئے اور مر گئے اور مر گئے اور مر گئے۔ فلاں جگہ گزرتے ہوئے بعض راہگیروں نے، کسی نہ جان لوگوں نے پسٹل سے فائر کیا، بندے مار کے بھاگ گئے، نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ اب ہم آہنی ہاتھ سے نمٹیں گے، پتہ نہیں آہنی ہاتھ کب بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرا بھائی دیکھے نا، ایک آدمی کی نظر ہوتی ہے۔ اب اس حرم میں آپ کسی اچھے آرکیٹیکٹ کو لے آئے تو وہ دیکھے گا یار یہ محراب کیسے بنا، یہ کتنا قطر ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا گول ہے، اور اس میں کتنی اینٹیں ہیں، کتنا، اس کی سوچ یہ ہوگی نا۔ ایک طالب العلم کی سوچ جو ہے وہ یہ ہوگی۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ جس ملک میں سود، بے حیائی، عریانی، فحاشی، زنا عام ہو جائے وہاں میں قتل مسلط کر دیتا۔ تو اب خود سوچ لیں کہ آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں، اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، الا الحمدللہ بلد امین، کچھ بچا ہوا۔ کیوں؟ یہاں بھی تو اب ہم لوگ آ گئے ہیں نا، ہماری برائی کے اثرات بھی تو آ گئے ہیں نا۔ ورنہ آج سے 20 سال پہلے ان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب یہ لائسنس ہے یا پاسپورٹ ہے یا کیا ہے۔ یہ تو اتنے سیدھے سادے تھے، وہی آدمی دکھا دیتا تھا پاسپورٹ، یہ لائسنس، اچھا خلاص جاؤ۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رشوت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں یاد ہے یہ صفا مروہ جو دوڑتے ہو نا، مکے کی سب سے خوبصورت اور بڑی بازار یہ صفا مروہ ہوتی تھی۔ اس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، درمیان میں حاجی دوڑتے تھے۔ اچھا حاجی آیا، اس نے گھڑی لی، کتنے کی ہے؟ اس نے کہا جی 100 ریال، 100 ریال کی۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو اس وقت 60 ریال ہے۔ اچھا ایسا کرو یہ میری گھڑی رکھ لو، میں انشاءاللہ رات عشاء کو جب نماز پڑھنے آؤں گا تو پیسے لے آؤں گا۔ نہیں حاجی لے جاؤ، خلاص لے جاؤ۔ وہ کہتا اللہ کے بندے آپ مجھے جاؤ، چھوڑو چھوڑو بس لے جاؤ، اللہ وکیل، خلاص تیرا میرا اللہ ضامن ہے درمیان۔ یہ تو وہ لوگ تھے، یہ تو اتنے سیدھے سادے اور بالکل بے ضرر اور بے خطر لوگ تھے کہ 5 بجے شام کو تمام مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی اور سارے دکاندار حرم میں آ جاتے تھے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھتے، مغرب کی نماز کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے استاد کے درس میں بیٹھتا۔ صرف حرم کے اندر 72 حلقے تھے جہاں بیٹھ کے پڑھانے والے ایک سے ایک چوٹی کا عالم تھا، جن کی جوتی کے بھی ہم برابر نہیں ہیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء تھے، فہول العلماء، اتنے بڑے علماء کہ ان کے علم کو دیکھنا ہو تو ہماری ٹوپیاں گر جائیں۔ ان کے حلقے ہوتے تھے، وہ سب آگے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر بیٹھ گیا۔ عشاء کی نماز پڑھی، ایک طواف کیا، یہاں سے نکلے، راستے میں جناب یہ ہے کہ وہ کوئی سمولی، کوئی شریک، وہ گول روٹی جو ہوتی ہے وہ لے لی، کوئی جبنہ لے لیا، زیتون لے لیا، کوئی حلاوہ تہینیہ لے لیا، یا اس کے بعد کوئی اور حلاوہ شامیہ لے لیا، بس یہ روٹی ہو گئی رات کی، لے کے گھر چلے گئے۔ اور صبح تہجد کے وقت سب حرم میں۔ اب جب ہم آ گئے ہیں نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم نے ہر کسی کو پٹڑی پہ چڑھا دیا جناب، رندا لگا کے تیز کر دیا۔ ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ عورت کا پاسپورٹ کیسے بدلا جاتا ہے، فوٹو کیسے PC ہوتا ہے،
ہم نے ان کو بتلا دیا ہے کہ پیسہ چوری کیسے ہوتا ہے، ہم نے ان کو بتلا دیا ہے کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں اندر سے پردے نکال کے کیسے بیچے جاتے ہیں۔ بس گاڑی ہے کھڑی ہے، 2 منٹ کے بعد پردہ ہو گئی، کوئی پردہ کہیں چلا گیا، کہاں سے پکڑو گے جناب اس کو؟ یہ سارا علم ہم نے سکھایا ہے ان کو ماشاءاللہ۔ جتنا تعداد بڑھتی گئی جرائم بڑھتے گئے۔ یہ تو پھر بھی اللہ کے قرآن کی ابھی تک دہشت ہے، قانون اسلام کی برکت ہے، ورنہ اتنے پیسے آنے کے بعد تو پتہ نہیں تم کسی کو چلنے بھی دیتے کہ نہ چلنے دیتے۔ دیکھو نا جی، دماغ تو خراب ہو گیا نا، ساری زندگی جو گلیوں میں بھیک مانگتے تھے، آج ماشاءاللہ ان کی گاڑیاں دیکھو، 2-2 لاکھ کی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں، دماغ تو پھٹے گا نا۔ وہ دیکھ لینا تمہارا دادا کیا کرتا تھا، جا کے اپنے علاقوں میں پوچھو نا میرا دادا کیا کرتا تھا۔ دماغ تو خراب ہوگا نا۔ اس نے، جس بندے نے زندگی میں اپنے ملک میں رکشا نہیں چلایا، اس کے بعد یہاں آٹومیٹک گاڑیاں ہوں، دماغ خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے پرانے لوگ جو تھے نا، ہمارے زمیندار، وہ کہتے تھے جی کہ رج مانا بہت کھانا، یا بھینس ہضم کرتی ہے یا ہندو ہضم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھینس کو بھی جتنا کھلاتے جاؤ خیر میں رہے، کوئی بات نہیں، ڈر و شرم نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہندو بھی کروڑوں پتی ہو جائے، ہاتھ باندھے کھڑا، ہم تو غلام ہیں جی، غلام۔ اسی غلام کر کر کے مسلمانوں کی ساری زمینیں بیچ کھا گئے، مسلمانوں کو ادھار دیتے، ہم تو غلام ہیں، صحیح غلام نوکر۔ زمیندار نے کہا اچھا ٹھیک ہے 10,000 بھیج دو میرے بیٹے کی، صحیح حاضر، 10,000 دے دیا۔ پھر اچھا فصل بھر دینا، حضرت کچھ پیسے بنتے تھے، پیسے تو آپ کو فرصت نہیں ہوگی، فصل میں اٹھا لوں، ہاں انہوں نے کہا لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے پورے تمہارے ملکوں کی زمینیں بھی لے لی۔ یہ تو نواب بہاولپور کی قبر پہ اللہ رحمت کرے، اس نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو غیر کاشتکار ہے وہ زمین نہیں خرید سکتا۔ اس نے ایک قانون بنا دیا تھا، کاشتکار زمین خرید سکتا ہے اور غیر کاشتکار زمین نہیں خرید سکتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہندو زمین خریدنے سے رک گئے، کیونکہ ہندو کاشتکار تو نہیں تھا نا، ہندو تو دکاندار تھا۔ جیسے مثلا موچی تھے، پاولی تھے، لوہار تھے، وہ کاشتکار تو نہیں تھے نا، تو وہ پھر زمین خریدنے سے رک گئے، تب جا کے مسلمانوں کی زمینیں بچیں، ورنہ تمہارے پاس 1 انچ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو اب یہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان پہ اپنے قہر نازل فرمائے، یہ کیا ان نے کیا کیا؟ ان نے بھی فلسطینیوں سے مکان رہے، جی ہم مسافر ہیں، اب واپس آئے ہیں، اصل باپ دادے کا گھر ہمارے یہیں تھا، کوئی تھوڑا سا 1 کنال رقبہ دے دو، جتنا پیسے کہو دے دیتے ہیں، یہ مکان دے دو، یہ دے دو، وہ سب کچھ دے دیا۔ اب جو اصل والے تھے وہ مہاجر ہیں، یہود مالک ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ بس یہ ہے کہ بقول عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہی رہے گی جہاں تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی کہنے کی عادت ہو گئی ہے، ان کو سننے کی عادت ہو گئی، ان کو بھی جب تک مولوی کی باتوں کا چٹخارا نہ لگے مزہ نہیں آتا، اور مولوی جب تک بات نہ کرے اس کو تو دورہ پڑ جائے۔ یہ بس ایک رسم ہے، پوری ہو رہی ہے، ورنہ کتنے لوگ ٹھیک ہوئے، کتنے داڑھی منڈانے والوں نے رکھ لی۔ یقین کریں آپ، میرے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ مجھے ریا سے، شہرت سے بچا لے۔ میرے ان حرم کے دروس سے یورپ میں، امریکہ میں ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، تمہاری کیوں نہیں بدلی جن کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں؟ 1 2 نہیں، ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جو شام کو کلب میں ڈسکو کرتے تھے نا، انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں،
تہجدیں پڑھ رہے ہیں اور بیچارے ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم سنا ہے آپ بیمار ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ حضرت یہاں آ جائیں، سارا خرچہ ہم دیتے ہیں، ٹکٹ سے لے کر علاج تک آپ علاج کروائیں، ہم تو آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ہم تو جہنم میں جا رہے تھے۔ ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ جو مکے میں رہتے ہو تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جو براہ راست سنتے ہو، روز درس میں بیٹھتے ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ غور کرو، کبھی سوچو اس بات کو۔ جب تمہیں سمجھ رہا ہے پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب آگے فرماتی ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ان هذا القسم الذي اقسمت به، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسم کہی بہت بڑی قسم، لیکن لو تعلمون عظمته، جانتے تو تعظیم کرتے نا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ وانه لقرآن کریم، اے ان هذا القرآن الذي نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکتاب عظیم، یہ قرآن جو ہم نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ اتارا ہے، بڑی شان والی کتاب۔ فی کتاب مکنون، فرماتے مکنون مانا معظم، یہ ایسی کتاب ہے جو عظمت والی ہے۔ فی کتاب معظم محفوظ موقر، اللہ نے اس کو ایسی کتاب میں رکھا ہے جو عظمت والی بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور توقیر والی کتاب بھی ہے۔ وقال ابن جریر حدثني موسى سے قال ابو شریک حکیم نجی سعید بن بعد مسعود المطهرون قال الكتاب الذي في السماء، یہ آسمانوں میں جہاں اللہ نے کتاب رکھی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر فرشتے جو پاک ہیں۔ وقال الاوفياء بعض لا يمسوا الا المطهرون يعني الملائكه، وكذا قال انس ومجاهد واكرمه وسعيد بن جبير والضحاك وابو شعثاء جابر بن زید بن حیق السدی عبد الرحمن زید بن اسلم وغیرہ، واللہ اعلم۔ کہتا ہے جی کہ اہل سنت والجماعت کا شیعہ کے ساتھ رشتہ کرنا بالکل غلط ہے۔ ایک تو بعض شیعہ تو ایسے ہیں نا جو بالکل ان کے کفر میں شک نہیں ہے، کیونکہ یہ بالاتفاق عقیدہ ہے مسلمانوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں اب بھی گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ صدیقہ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، قرآن میں برات ہے، تو جب وہ اس کے بعد بھی توہین کرتا ہے مانا قرآن کو نہیں مانتا اس کے کفر میں شک نہیں۔ اسی طرح جو بندہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا، دیانت کا، امانت کا منکر ہے، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صحابیت حضور کے ساتھ صحبت جو ہے وہ قرآن میں ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور غار میں اور کوئی تھا نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ قرآن ناقص ہے، قرآن مکمل 40 پارے کا ہے، 70 ہاتھ لمبا ہے اور امام غائب غار میں لے کے بیٹھا ہے تو کفر ہے۔ اچھا بعض شیعہ ہوتے ہیں جو صرف سیدنا علی کی فضیلت کے قائل ہوتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، بس ان کو کہا جاتا تھا تفضیلی شیعہ۔ اسی لیے آپ حدیث میں دیکھیں نا، شیعہ راویوں سے بھی محدثین نے روایتیں لی ہیں، لیکن آگے لکھ دیتے ہیں یتشیع، یہ کچھ شیعہ تھا، یا لکھ دیتے ہیں یمیل الی التشیع، یہ شیعہ کی طرف مائل تھا، یا لکھ دیتے ہیں شیعیٌ غالیٌ، یہ کٹا شیعہ تھا، یا آگے لکھ دیتے ہیں شیعیٌ غالیٌ محترق، یہ جلا بھنا شیعہ تھا۔ روایتیں تو لیتی ہیں، چونکہ روایت لی جاتی ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کی ضبط ٹھیک ہے، حافظہ ٹھیک ہے اور عدالت ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو روایت تو لے لی جاتی ہے نا، چاہے کوئی ہو۔
لیکن بہرحال اس لیے مناسب یہ ہے میرے عزیز کہ شیعہ سے رشتہ داری نہ کی جائے. تمہیں کیا پتا وہ کون ہے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ تھوڑا کہے گا میں کافر ہوں. تو کل کو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، ماں ادھر کھینچے گی، باپ ادھر کھینچے گا، وہ کہے گا مجلس میں چلو، وہ کہے گا تقریر سنو، وہ کہے گا تعزیہ شریف کی زیارت کرو، وہ کہے گا نہیں جناب اب تو ہمارے اپنے سنی روضہ شریف نبی پاک کا اٹھا کے زیارت کروا رہے ہیں، ہم ادھر چلتے ہیں. تو اس لیے شیعہ سے رشتہ نہ کرو تو بہتر ہے. عجیب بات ہو گئی ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے. وہ کبھی کبھی عرب حضرات کہتے تھے، ہم ہنستے تھے، چھوٹے پڑے تھے وہ مذاق کر، وہ کہتے تھے اللہ ہے یہ تمہارے ملک کے جو لوگ آتے ہیں ان کے بس میں ہوتی ہے قبر شریف بھی لے جائیں. غلاف کاٹتے تھے نا حاجی، تو ان کو دیکھتے تھے بھی غلاف کاٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں حج کے دنوں میں غلاف اونچا کر دیتے ہیں جہاں ہاتھ ہی نہ پہنچے حاجی کا، ورنہ حاجی کاٹ کے لے جاتے تھے. وہ کہیں یہ غلاف نہیں، ان کے بس میں ہو تو کعبہ اٹھا کے لے جائیں. اب آپ نے دیکھا نہیں ہے ماشاءاللہ کہیں کعبہ شریف کا ماڈل بنا ہوا ہے، کہیں حضور پاک کا روضہ شریف لے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، یہ محبت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی روضہ میرے محمد کے روضے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان ہے کہ کائنات سر کے بل بھی جائے تو محمد کے روضے پہ جائے، نہ کہ محمد کا روضہ تیرے دروازے پہ جائے. ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا ہر کلمے پڑھنے والا کعبے پہ آئے گا، کعبہ نہیں جائے گا اس کے گھر میں. یہ تو وہ مقام والا گھر ہے کہ حضور یہاں سے 10 کلومیٹر حدیبیہ پہ 1500 لشکر کے ساتھ احرام باندھ کے بیٹھے رہے. کافروں نے عمرے سے روک دیا، وہاں تو کعبہ نہیں گیا کہ حضور آپ بیٹھے میں ادھر آ جاتا ہوں آپ یہاں طواف کر لیں. کیا تماشا ہے، محبت ہے، یہ غلو ہے. دنیا کو کس اندھی عقیدت میں ڈال کے اسلام کی پٹڑی سے اتار رہے ہو. نام محبت کا ہے اور اندر شرک بھرا ہوا ہے. دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ ان سب کو صحیح سمجھ دے، حضور کی محبت کو صحیح معنی میں سمجھے. محبت کا معنی ہے اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. محبت کا معنی ہے اتباع، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا معنی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبت کا معنی روزے بنانا نہیں ہے، محبت کا معنی تعزیہ بنانا نہیں ہے، محبت کا معنی دل نکالنا نہیں ہے، محبت کا معنی جا کے مزاروں میں سجدہ کرنا نہیں ہے، محبت کا معنی غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے. اگر یہی کام کرنا تھا تو بلال نے تو بلا وجہ مار کھائی. اسی لیے مار پڑی نا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو بھی مان لو، ذرا ان کو بھی چمی چاٹی کر لیا کرو. تم اپنے خدا کا بھی کام کرتے رہو لیکن ہماری بھی بات ذرا. وہ کہتا تھا نہیں، احد احد احد، ہم نے ایک کو مانا ہے کسی اور کے آگے نہیں جھکتے. اب تو وہ باتیں ختم ہو گئیں جناب. بس دعا کرو. بہر صورت عصر کے بعد نفل، میرا بھائی اگر افضل یہ ہے آپ حرم میں ہیں تو مغرب کے بعد پڑھیں. اگر کوئی مجبوری ہے جا رہے ہیں پڑھ لیں. بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے 2 رکعت نہیں پڑھی، دوسرا طواف شروع کر دیا، کوئی بات نہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے. والدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. کعبہ شریف کے نزدیک ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ اللہ سب سنتے ہیں. نماز استخارہ جو ہے میں حرم میں پڑھوں، جہاں مرضی ہے پڑھو، حرم میں پڑھو گے اور اچھی بات ہے. نبی کریم نور ہیں یا بشر ہیں؟ آپ آج تک کلمہ کس کا پڑھتے رہے ہیں؟ یعنی ابھی بھی آپ کو شک ہے. جب شک ہے تو ایمان تو ختم. یعنی بندے کو شک ہے کہ نور ہے یا بشر ہے. اور نور ہے تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے.
نور ہے تو ظاہری لباس بشری ہے، اس سے بڑا مشرک کافر تو ہے کوئی نہیں دنیا میں. یہ تو نص قطعی کا منکر ہے. قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اللہ کے نبی نے فرما دیا انا ولد آدم انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں. پھر حضور کی نسب موجود ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. مجھے نور کا باپ بھی تو بتاؤ، جبریل کے ابے کا کیا نام ہے؟ اجی تک تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ حضور بشر ہیں یا نور ہیں. کلمہ کس کا پڑھ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی کہ حضور پاک کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، الحمدللہ شکر کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا، اللہ نے اتنی بڑی نعمت نصیب کی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں نا اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. بس ہو گئی، بس ایک راز ہے تمہارے درمیان میں ہونا چاہیے، کچھ اللہ کا شکر ادا کرو. ایک لڑکا مسلمان، لڑکا غیر مسلم، لڑکی وطنی مسلم، اس کا شادی ہو گیا، دونوں کافر ہو گیا، خلاص فی امان اللہ. جب مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کی، ایمان ختم ہو گیا. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ. کسی مشرکہ کافرہ عورت سے شادی نہ کرو جب تک ایمان نہ لائے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ایمان والی لڑکی جو ہے وہ چاہے کالی ہو، وہ 1000 گوری سے بہتر ہے. جب آدمی غیر مسلم کو نکاح کر رہا ہے، مانا اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے. کہتے جی کسی نیک بندے کو اپنا پیر بنائیں، بالکل بنائیں، اس میں کیا شک ہے؟ ہم کوئی پیروں کے منکر ہیں کیا؟ پیر بناؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ. بس لاکھ دفعہ بناؤ، لیکن اس کا ہر قدم جو ہے وہ تصویر ہو میری سنت رسول اللہ. بس ایسا مرشد اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. بیت المعمور کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے، ابھی آپ نہیں جا سکتے. میرے رزق کے لیے دعا، اللہ سب مسلمانوں کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے. ویسے یاد رکھو استغفار پڑھا کرو، جتنا استغفار زیادہ پڑھو گے نا اللہ رزق کے دروازے ایسے کھول دیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے. لیکن روزانہ کم از کم 1000 2000 دفعہ پڑھو، یہ نہیں کہ 2 دفعہ پڑھ کے گھر بیٹھ جاؤ. کہتے تھے کہ اسلامی قانون لانے کے لیے خود کش حملہ کرنا، یعنی اسلام کا قانون لانے کے لیے غلط کام کر کے اسلام لانا چاہتے ہو. قتل کرنا تو حرام ہے، کسی مسلمان کو مارنا تو حرام ہے. یہ اچھا اسلام لاؤ گے، پہلے غلط کام کرو پھر صحیح کام آئے گا. اسلام کے راستے سے آئے گا، اسی راستے سے آئے گا جس راستے سے اسلام لائے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کہتے تھے کہ عرب لوگ جو ہیں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں. تم کیوں جلتے ہو بھائی؟ محبت کی علامت ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سنت ہے معانقہ کرنا، بوسہ لینا. ہاں نابالغ لڑکا ہو بغیر داڑھی والا اس کا نہ لو، کیونکہ وہ امرد ہے، اور امرد جو ہے وہ عورت کے حکم میں ہوتا ہے. مثلا بعض لوگ جگہ کا کنٹرول کرتے ہیں، روکتے ہیں، یہ ناجائز ہے. لیکن طالب العلم اپنی جگہ روک سکتا ہے. وہ کہاں بیٹھے تھے؟ حائضہ عورت حالت حیض میں اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. صرف نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، باقی ذکر کیوں نہ کرے. قادیانیوں سے دوستی کریں، بالکل
بالکل نہ کریں. تمہیں کافروں سے دوستی کرنے کا شوق کیا ہے؟ مسلمانوں سے کیوں نہیں دوستی کرتے ہو؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ فرماتے ہیں میرے دشمنوں کو کبھی دوست مت بناؤ. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.